الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم منطق کی ابتدائی کتاب کبریٰ پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل کبریٰ سے پڑھیں گے کہ انسان اور دیگر حیوانات میں، آدمی اور دیگر حیوانات میں کیا فرق ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، بیان کر رہے ہیں فصل امتیاز آدمی از دیگر حیوانات بآست کہ او مجہولات را از معلومات بطریق نظر حاصل میتواند کرد۔ بیان کر رہے ہیں کہ دیگر حیوانات سے آدمی کی امتیاز یہ ہے، یعنی دیگر حیوانات اور آدمی میں فرق یہ ہے کیا؟ بآست کہ او مجہولات را، فرق یہ ہے کہ وہ مجہولات کو، یعنی جو چیز معلوم نہیں ہے انہیں، از معلومات سے، یعنی جو چیز معلوم ہے ان سے، بطریق نظر و فکر کے طریقے سے، غور و فکر کے طریقے سے حاصل میتواند حاصل کر لیتا ہے۔ دیگر حیوانات اور انسان میں فرق یہ ہے کہ دیگر حیوانات معلومات سے مجہولات کو حاصل نہیں کر پاتے، انسان معلومات سے مجہولات کو طریقہ نظر کے طریقے سے، نظر و فکر کے طریقے سے غور و فکر کر کے حاصل کر لیتا ہے۔ انسان اور دیگر حیوانات میں یہی فرق ہے کہ انسان جو ہے یہ معلومات سے مجہولات کو غور و فکر کر کے حاصل کر لیتا ہے، معلوم کر لیتا ہے۔ اسے بیان کر رہے ہیں امتیاز آدمی از دیگر حیوانات بآست کہ او مجہولات را از معلومات بطریق نظر حاصل میتواند کرد۔ آدمی کی دیگر حیوانات سے امتیاز یہ ہے کہ وہ مجہولات کو معلومات سے نظر کے طریقے سے حاصل کر لیتا ہے، بخلاف سائر حیوانات، برخلاف تمام حیوانات کے کہ وہ معلومات سے مجہولات کو حاصل نہیں کر پاتے۔ اب بیان کر رہے ہیں جب انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ معلومات سے مجہولات کو غور و فکر کے ذریعے سے حاصل کر لیتا ہے تو انسان کے لیے کیا ضروری ہے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ بیان کر رہے ہیں پس برہماکس لازم است، تو ہر بندے پر، تو ہر شخص پر لازم ہے۔ پس برہماکس لازم است، تو ہر شخص پر لازم ہے کہ طریق نظر و صحت و فساد آرا بشناسند، تو ہر شخص پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ نظر کے طریقے کو اور اس کے فساد و صحت کے طریقے کو پہچانے۔ پس برہماکس لازم است کہ طریق نظر و صحت و فساد آرا بشناسند، تو تمام انسان پر، تو ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ نظر کے طریقے کو اور اس کے فساد و صحت کو پہچانے، یعنی کس طرح نظر کرنا ہے، کس طرح غور و فکر کرنا ہے، اسے پہچانے، اور اس کے صحیح اور فساد کو، یعنی کون سا نظر صحیح ہے، کون سا نظر غلط ہے، اسے بھی پہچانے۔ بس برہماکس لازم است کہ طریق نظر و صحت و فساد آرا بشناسند، تو ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ نظر کے طریقے کو اور اس کے صحت و فساد کو پہچانے، جانے۔ کیوں لازم ہے؟ بیان کر رہے ہیں تا چون خواہند کے ہر مجہول تصوری یا تصدیقی را از معلومات تصوریہ یا تصدیقیہ بر وجہ ثواب حاصل کنند توانند کرد۔ بیان کر رہے ہیں کیوں ضروری ہے کہ وہ نظر کے طریقے کو اور اس کے صحت و فساد کے طریقے کو جانے۔ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ جب وہ یہ چاہیں کہ ہر مجہول تصوری یا تصدیقی کو معلومات تصوریہ یا معلومات تصدیقیہ سے درست طریقے پر بر وجہ ثواب، درست طریقے پر حاصل کریں، یعنی جب وہ معلومات تصوریہ یا معلومات تصدیقیہ سے مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی کو درست طریقے پر حاصل کرنا چاہیں
توانند کر حاصل کر پائیں۔ وہ کسانے کے اب بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفوس قدسی عطا کیا ہے، یعنی جنہیں پاک روحیں عطا کیا ہے، کیا ان کے لیے بھی نظر و فکر ضروری ہے؟ اسے بیان کر رہے ہیں۔ وہ کسانے کے من عند اللہ مبید باشند بنفوس قدسیہ ایشا در دانستن چیزہا محتاج بنظر نباشند، بیان کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ اللہ کی جانب سے پاک روحیں عطا کیے گئے ہیں، یعنی جن لوگوں کو اللہ کی جانب سے پاک روحیں عطا کی گئی ہیں، ایشا در دانستن چیزہا یہ لوگ چیزوں کو جاننے میں، ایشا در دانستن چیزہا یہ لوگ چیزوں کو جاننے میں، چیزوں کی معرفت میں محتاج بنظر نباشند نظر کے محتاج نہیں ہیں، یعنی جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پاک روحیں عطا کی ہے تو ان لوگوں کے لیے چیزوں کو جاننا نظر پر موقف نہیں ہے، بلکہ وہ بغیر نظر و فکر کے بھی چیزوں کو جان سکتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں، انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی اور ویڈیو بھی آتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔